السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ کل بروز جمعرات 5 سپٹمبر، جس دن پوری دنیا میں ایک جشن منایا جاتا ہے جسے ہم یوم اساتذہ ٹیچرز ڈے کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ مذہب اسلام میں ٹیچرز ڈے منانا کیسا ہے اور ہمارے ملک ہندوستان میں ٹیچرز ڈے کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس لیے تمام سامعین گرامی سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اخیر تک دیکھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ اسلام میں ٹیچرز ڈے منانا کیسا ہے اور ہمارے اس ملک ہندوستان میں ٹیچرز ڈے کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ اسلام کے اندر ٹیچرز ڈے ہو یا مدرس ڈے ہو یا فادرس ڈے ہو، اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ مذہب اسلام نے کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ سال میں ایک دفعہ ماں کی خدمت کر کے مدرس ڈے منایا جائے، اسی طرح سال میں ایک دفعہ استاد کو ہدیہ تحفہ دے کر ٹیچرز ڈے منایا جائے، بلکہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ جس ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ پوری زندگی اس ماں کی خدمت کرے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ جس استاد نے تمہیں ایک حرف بھی پڑھایا ہے پوری زندگی تم ان کے ساتھ ادب کے ساتھ عاجزی اور تواضع کے ساتھ پیش آؤ۔ اسلام نے کبھی بھی اس طرح کا تصور پیش نہیں کیا کہ سال میں ایک دفعہ استاد کو ہدیہ تحفہ گفٹ وغیرہ دے کر ٹیچرز ڈے منایا جائے، پھر اس کے بعد پورے سال استاد کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جس سے تم نے تعلیم حاصل کیا ہے، جس استاد کے پاس بیٹھ کر تم نے زانو تلمس طے کیا ہے، جس استاد کے پاس بیٹھ کر تم نے علم حاصل کیا ہے، پوری زندگی تمہارے لیے ان کا ادب ضروری ہے۔ ان کے سامنے جب بھی بیٹھو تواضع، عاجزی اور ادب کے ساتھ بیٹھو۔ ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ استاد کا ادب کر لیا تو استاد کا حق ادا ہو گیا۔ تو اسلام میں نہ ٹیچرز ڈے کا کوئی تصور ہے، نہ مدرس ڈے کا کوئی تصور ہے، نہ فادرس ڈے کا تصور ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں ٹیچرز ڈے کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 5 سپٹمبر ہے جس دن ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے، دراصل یہ ہمارے ہندوستان کے جو دوسرے صدر جمہوریہ تھے ڈاکٹر رادھا کرشن، یہ اصل ان کے پیدائش کا دن ہے، جو تعلیم و تعلم کے ایک زبردست حامی اور شیدائی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ معروف اسکالر اور ایک عظیم معلم، ایک باکمال استاد، ایک معروف استاد تھے۔ جب ان کے کچھ خاص شاگردوں نے اور ان کے دوست و احباب نے ان سے خصوصی ملاقات کر کے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ان کی پیدائش کے دن کو جشن کے طور پر منانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے خاص شاگردوں اور اپنے دوست و احباب سے کہا کہ میرے یوم پیدائش کو الگ سے جشن کے طور پر منانے کے بجائے یہ بات میرے لیے خاص فخر کی ہوگی کہ میری یوم پیدائش جو 5 سپٹمبر ہے اس دن ٹیچرز ڈے منایا جائے۔ اس دن کے بعد سے آج تک پورے ہندوستان میں 5 سپٹمبر کو ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جانے لگا۔ 1967 یعنی کہ 1967 سے لے کر آج تک بڑی پابندی کے ساتھ اور باقاعدہ سرکاری طور پر 5 سپٹمبر کو ٹیچرز ڈے کا جشن تسلسل کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اس دن پورے ملک کے اندر اسٹوڈنٹس کو ٹیچروں کا لباس پہنایا جاتا ہے، ان کو کلاس روم میں ٹیچر کی جگہ بیٹھایا جاتا ہے، اور جس طرح ایک استاد شاگرد کو پڑھایا جاتا ہے ان کو وہ طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح تم استاد بن کر طالب علم کو، شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو کس طرح گائیڈ کر سکتے ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک استاد، ایک ٹیچرز، ایک معلم کسی ایک دن کے لیے خاص نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری قوم کا معمار ہوتا ہے۔ اس ٹیچر کے ذریعے نسل در نسل پروان چڑھتی ہے۔ سماج اور معاشرے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے معلم اور ان کے استاد کس طرح تھے۔ پوری دنیا انسانیت کے معلم اعلیٰ جو سب سے پہلے ہمارے استاد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھو اور علم کے ساتھ سکینت اور وقار سیکھو، اور جس سے تم علم حاصل کرو کبھی اس کے سامنے اپنی زبان دراز نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ۔ اس لیے کہ علم دین کے ذریعے ہی آدمی کو اپنی اصل قدر و قیمت اور اپنے مقام بلند کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو آدمی کو اللہ کی عظمت اور اس کی بزرگی کا احساس بخشتا ہے، اور اسے اس بات سے باخبر کرتا ہے کہ اس کے رب کو اس سے کیا چیز مطلوب ہے
کہ وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ والدین کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ استاد کا شاگرد پر حق ہے، کہ والدین نے تو ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، لیکن استاد نے اس کی فکر کو، اس کی دینی تربیت کو، اس کے تعلیم کو پروان چڑھایا ہے، کہ ایک استاد ہی ہوتا ہے کہ جو بچے کے اندر وہ صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے جو اس کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنے استادوں کا، اپنے ٹیچرز کا اور اپنے اساتذہ کے حقوق کو پامال نہیں کرنا ہے، ان کے حقوق کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ یہ ان کا سب سے بڑا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہمیشہ تواضع اور انکساری کا ہو۔ تو اگر حقیقت میں ہم ٹیچرز ڈے منانا چاہتے ہیں، یوم اساتذہ منانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس انداز سے منانا ہے کہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ استاد کی خدمت میں گزر جائے، ہم ہمیشہ اپنے اساتذہ کی خدمت کے لیے تیار رہے۔ جب ایک شاگرد اپنے استاد کے ساتھ یہ معاملہ رکھتا ہے تو حقیقت میں وہ ٹیچرز ڈے منانے والا ہے۔ لیکن اگر سال میں ایک دفعہ ہم نے ٹیچر ڈے منایا اور سال میں ایک دفعہ ٹیچر کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا، کچھ ہدیے اور کچھ تحفے اور کچھ گفٹ دے کر ان سے محبت سمیٹ لی، لیکن پورا سال ہم نے کبھی استاد کا خیال نہیں کیا، کبھی ان سے ملاقاتیں نہیں کی، کبھی ان سے پیار و محبت اور ادب سے بات نہیں کی، تو یہ ٹیچرز ڈے منانا بیکار ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ مذہب اسلام میں ٹیچرز ڈے وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے اساتذہ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اساتذہ کے سائے عاطفت کو ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اخیر میں تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے، تاکہ اسی طرح کے دینی میسج اور دینی پیغام ہم آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔